بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق اللہ. دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں یہ لطف نہیں آئے اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب یہ اس کی زبان اس کی آواز. کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے اس پر نظر دوڑاؤ. کتنا مضبوط، کتنا کشادہ، کتنا وسیع، کتنا بلند، بغیر کسی پلر کے ہم نے کھڑا کیا. صرف ایک مضبوط کائنات ہی نہیں بنائی، حسین و جمیل کائنات بنائی. آسمان کو دیکھیں، اس میں سیارے ہیں، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ ہم نے زمین پھیلائی، بس رہے ہو، رہ رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو اس میں، اور اس میں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ پیدا تاکہ بیلنس رہے، اور پھر کتنی نو کی نباتات، پھول، باغات، پھل، کیا کیا فائدہ، کن کن چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان پر غور کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہاری آنکھیں اس سے لطف اندوز ہوں اور حقیقت کو پا سکیں، دل کے حجابات اٹھ سکیں، اور تمہیں یاد دہانی ہو کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی، اس کے احکام پر چلا جائے، اس کی کتاب کو دل کے سینے سے لگایا جائے۔ آج ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور وہ بھی اللہ ہے، ہم ہی ہیں جس نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی، پانی نازل کیا، لیکن پانی ہی نہیں مبارک ہے، اس لیے کہ کبھی پانی تباہی بھی ہوتا ہے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے تو یہی پانی تباہی بھی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ایسا پانی بھی نازل کیا آسمانوں سے کہ جو بڑا مبارک ہے، برکت والا، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس سے طرح طرح کے باغات ہم نے پیدا کیے، اسی پانی سے سیراب ہو کر طرح طرح کے باغات پیدا ہوئے، جنات وحب الحصید، اور غلے پیدا کیے جنہیں تم کاٹنے کے بعد محفوظ رکھتے، ذخیرہ کرتے، پھل بس فصلی ہوتے ہیں، کھائے کھائے ختم ہو گیا، آپ پھل لائے، 2 دن کھائے، 3 دن کھائے، اس کے بعد ختم ہو گیا، لیکن غلے کو سال بھر رکھتے ہو، اس میں یہ جان ہم نے پیدا کی ہے تو محفوظ رہتا ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اس لیے کہ فصل پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے 8 مہینے کھانا پڑتا ہے، یہ انتظام بھی ہم نے کیا۔ ایک ایک چیز کو اللہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ آدمی غور کرے تو اس کی ربوبیت آشکار ہوتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیا۔ جنات میں تو آ گئے، لیکن خاص طور پر کھجور کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب میں سارا دار و مدار خوراک کا اسی پر ہے نا، جیسے بعض ملکوں میں افریقہ کے کیلے پر دار و مدار ہے، اس طرح عرب میں کھجور پر دار و مدار ہے، خوراک کا بڑا حصہ کھجور سے حاصل کیا جاتا ہے۔ طلع النضید، تہ اور تہ، اس میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ زمین سے جڑوں کے ذریعے، نسوں سے اس بلندی تک رس پہنچاتا ہے، پھر اس کی گٹلی بنتی ہے، پھر کھجور بنتی ہے، اتنا لذیذ پھل پیدا ہوتا ہے جس میں خوراک کی ہر ضرورت ہوتی ہے، ہر طرح کے وٹامن۔ ایک ایک چیز پر غور کرے انسان، رزقا للعباد، یہ سب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے بندے آرام سے کھائیں، سکون سے کھائیں۔ رزقا للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے، روزی کا سامان۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجیے کہ اللہ نے بھوک بنائی ہوتی لیکن پھل نہ بنائے ہوتے، غلہ نہ بنایا ہوتا، کیا کون دیتا؟
اور یہ سب کچھ پیدا کیا ہوتا اور بھوک نہ ہوتا کس کام کرتا؟ رزقا للعباد، ایک دن پھلوں سے یہ فائدہ اور غلے سے یہ سوچو کہ تمہاری ربوبیت کا، زندگی کا اللہ نے بندوبست کیا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جو بنجر زمینیں، خشک زمینیں خشک پڑی رہتی ہیں، کوئی ہریالی کا تنکا نہیں ہوتا اسے اس پانی سے، آسمان کے اس پانی سے اس زمین کو ہم ہرا بھرا کر دیتے ہیں، پیداوار پیدا کرتے ہیں اور اس کا صحیح لطف عرب کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پانی بہت برستا ہے، عرب میں تو پانی بہت کم برستا تھا، کبھی کبھی سال بھر نہیں برستا، 2 سال نہیں برستا۔ ان کے لیے یہ بڑی نشانی تھی کہ پانی برسا اور جس زمین میں سالوں سے کوئی تنکا نہیں ہے ہرا، اس میں پھر جان پیدا ہوگی، زندگی پیدا ہوگی۔ احیینا بہ بلدۃ میتا، مردار شہر کو ہم نے پھر زندہ کر دیا، مری ہوئی زمین کو پھر زندہ کر دیا، پیداوار اگائی، سبزہ لہلہانے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسی سے ہم بات کہتا ہے کذالک الخروج، اسی طرح زمین سے ہم ایک دن تمہیں اگائیں گے، خروج تمہارا ہوگا۔ تم زمین کی پہنائیوں میں تہوں میں دفن ہو، کہاں کہاں دفن ہو، وہ دن جب آئے گا تو تمہارا خروج زمین سے ہوگا، جس طرح آج پودوں کا ہو رہا ہے، ہریالی کا ہو رہا ہے، گھاس پتے کا ہو رہا ہے، کذالک الخروج، اسی طرح خروج ہوگا تمہارا۔ یہ صورت خروج کی صورت ہے، یہ مرکزی مضمون ہے، یہاں بھی ہے اور آگے ایک جگہ اور آئے گا، یہی لفظ آئیں گے کذالک الخروج۔ مگر اس دن کو جھٹلانے والے بھی انسانوں میں موجود ہیں۔ تم سے پہلے اے قریش کے لوگوں، تم آج جھٹلا رہے ہو آخرت کو، تم سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس نے جھٹلایا، ثمود نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، اخوان لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکا نے جھٹلایا، قوم تبا نے جھٹلایا، اور آج ہیں وہ قوم، اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ تم تکذیب کرو گے تو تمہیں بھی ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ پروردگار قوموں پر عذاب آئے، وہ مٹ گئی، نام و نشان مٹ گیا ان کا، نہیں ہے آئے۔ اے اللہ میری امت پر ایسا دن نہ ہو۔ چھوٹے موٹے آزمائشیں تو آئیں، عذاب تو آئیں، لیکن پوری قوم مٹ جائے یہ نہیں ہوگا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، یہ امت انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ طفیل ہے ان کا، جن سے لگاؤ ہے آپ کو، جن سے محبت ہے آپ کو، ان کا طفیل ہے، ان کی دعا قبول۔ کل کذب الرسل، ان تمام قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، ہماری وعید ان پر سخت ہو کر رہی، ہم نے جس عذاب سے ڈرایا تھا انہیں وہ آ کر رہا۔
تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ رسولوں کو جھٹلانے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا ہوگا، ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل کذب الرسل، سب نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس لیے کہ نوح کو جس نے جھٹلایا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا پیغام ایک، اللہ واحد ہے، قیامت یقینی ہے، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ یہی تو نا رسولوں کی دعوت، ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، تنہا اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعوت، ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں ایک موبائل رکھا ہے، میں آپ سے کہوں کہ یہاں موبائل رکھا ہے، آپ بھی کہیں گے صاحب یہاں موبائل رکھا ہے، آپ بھی کہیں گے یہاں موبائل رکھا ہے۔ آپ جواب میں یہ کہیں کہ اصلاحی صاحب کی بات تو میں مانتا ہوں کہ موبائل رکھا ہے، لیکن آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ نے اصلاحی صاحب کو جھٹلایا نہیں، اس لیے کہ ایک ہی حقیقت تینوں بیان کر رہے ہیں نا، ایک کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کرۂ ارض پر اس وقت اس دنیا میں صرف ایک امت ہے جو سارے نبیوں کو مانتی، وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں، وہ امت مسلمہ۔ اس زمین پر رہنے کا حق اسی کو، اسی لیے اللہ نے اس کو زندگی دی، قیامت میں۔ اور اگر کبھی اللہ کی حکومت قائم ہوئی، زمین پر نظام قائم ہوا اللہ کا، سرفراز یہی امت کی جائے گی، اس لیے کہ تمام پیغمبروں کو مانتی، اتحاد اسی پر ہوگا۔ یہود کیوں یہود بنے، کیوں رہ گئے یہود؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا۔ ان کی وجود کی بنیاد رسول کو جھٹلانا ہے۔ عیسائی کیوں عیسائی رہ گئے؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ان کے وجود کی بنیاد رسول کو جھٹلانا ہے، اور ہماری وجود کی بنیاد تمام پیغمبروں کو ماننا۔ یہ فرق واضح ہو الحمدللہ۔ اس لیے انشاءاللہ اس سرزمین پر یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سرفراز ہوگی اور پوری زمین پر، پورے ہوئے عرض پر اسلام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ فرمایا، صادق و امین، شک کی کوئی لہر بھی اگر گزر جائے تو ایمان خطرے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ روئے زمین کے جس چپے پر، جس خطے پر سورج چمکا، وہاں کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ گیا۔ یہی دور ہے، کوئی خیمہ ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی مکان ایسا نہیں جہاں ہمارا کلمہ نہ پہنچا دیا۔ اللہ نے پہنچایا۔ ہم کمزور تھے، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، میڈیا نہیں تھی ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے 9/11 کے بعد یہود کو مقرر کیا، نصارہ کو مقرر کیا، اور کہا یہ بندے وسائل نہیں رکھتے ہیں مگر تعارف تو کرانا ہے کہ تم کرا۔ چنانچہ ان کی میڈیا نے شب و روز ہمارا تعارف کرا، اور پوری زندگی میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو تعارف دینا نہیں کرایا جتنا آپ کا کرایا انہی لوگوں نے۔ یہ اللہ کے انتظامات ہیں، سب انتظامات اللہ، سب قبضے میں اس کے۔ کل کذب الرسل فحق وعید،
ہر ایک نے تکذیب کی رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو ناپید کیا۔ ہم مانتے ہیں تمام رسولوں کو، انشاءاللہ ہم قیامت تک زندہ ہیں، ہماری اولاد زندہ رہے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ نے اولاد کو یہ پیغام پہنچایا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو ساتھی کسی دعوت سے متعلق ہے، کسی تنظیم سے متعلق ہے، تبلیغ جماعت ہو یا امام ہو یا اجنا ہو یا کوئی اور تنظیم ہو جو اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کی نظر عام طور پر دور پر ہوتی ہے، قریب پر نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے پہلے اپنے گھر پر سوچنا چاہیے۔ آپ کی اصل میراث کاریں نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے۔ آپ کی اصل میراث یہ دعوت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ تو ملے گی نہیں، وہ میراث تو ملے گی آپ کو اولاد، لیکن یہ میراث ان تک پہنچانے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے، لائق بنانا پڑے۔ وہ تو اگر گناہگار ہو، خطاکار ہو، سرکش ہو، نافرمان ہو، تب بھی وہ میراث تو مل ہی جائے گی، مکان بھی مل جائے گا، بھی مل جائے گا، لیکن اس میراث کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، قرآن کے لائق بنانا پڑے گا تب وہ قرآن پڑھے گا، حدیث کے لائق بنانا پڑے گا تب حدیث پڑھے گا، دین والا بنانا پڑے گا تب وہ نماز کو آئے گا۔ اس میں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے بھی اور تنظیموں میں کام کرنے والے بھی بالٹیوں میں پانی بھر کر دونوں ہاتھ میں بالٹیاں لیے ہوئے محلے محلے پوچھتے ہیں کس کے گھر آ گئی، اور اپنے گھر میں جو لگی ہے اسے نہیں بجاتے۔ یہ غلطی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے بات شروع کریں کہ ہماری اصل میراث ہماری اولاد کو پہنچے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ضمنی بات ہے جو میں نے کہی، افعینا بالخلق الاول۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عاجز رہ گیا پہلی تخلیق سے۔ یہ جو تخلیق ہم نے کی کائنات کی، پہلی تخلیق اگر ہمیں تمہیں پیدا کیا پہلی بار، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ یہ ایک بات کہی۔ میں اس کا مفہوم یوں سوچتا ہوں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان سے کہ تم پیدا ہوئے ہو نا، تمہارے ماں باپ پیدا ہوئے، تمہارے سامنے آسمان و زمین بھی ہیں، یہ سب تو تم برت رہے ہو، بھگت رہے ہو، دیکھ رہے ہو، جو ہم نے بنایا ہے جو کچھ، یہ سب تمہارے تجربے میں، برتاؤ میں، پریکٹس میں ہے، دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو۔ اگر یہ ہم نے کیا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ تم زندہ ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمہیں پیدا کیا ہم نے، تو اپنے وجود سے یہ سوچو کہ تمہیں جب ہم پیدا کر سکتے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اپنے وجود کا تو احساس ہے نا، موجود ہونے کا یقین ہے، تو تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ جب ایک بار پیدا کر دیا دوبارہ ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ لیکن بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوبارہ نئی خلقت ہماری نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کیا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی آمد اور مرنے کے بعد یہ جسم اور اس جسم کے ذرے ذرے پر نگاہ رکھی اور کہا یہ جسم محفوظ رہے گا اور اسی جسم سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ یہاں تک یہ بات ہے، اور میں عاجز نہیں آ گیا ہوں تمہیں ایک بار پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز کیوں آؤں گا؟ واضح ہوئی نا بات؟ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جسم ہی نہیں، تمہارے قول کا، تمہارے عمل کا، تمہارے کرتوتوں کا، تمہاری ایکٹیویٹیز کا، تمہاری کوششوں کا
ہر ایک کا ریکارڈ جمع ہوگا. تم ہی نہیں اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اس کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور انسان کی مشینری وجود ہم نے پیدا کی. اس وجود کے ذرے ذرے سے ہم واقف ہیں. کس طرح پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیا کیا ہے. ایک بہت عجیب و غریب مشین ہے انسان کی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذہن و دماغ دیا ہے اس میں اتنی قوتیں تخلیق کی، پیدا کر دی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کا انسان اگر آج آ جائے اٹھ کے اور یہ دیکھے یہ سب جو ہو رہا ہے، چپس دیکھے، کمپیوٹر دیکھے، یہ موبائل دیکھے، تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. اور اب سے چند سال کے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت کے کرشمے دھیرے دھیرے ہم پر واضح ہوتے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے اگر کوئی آپ سے کہتا 60 سال پہلے، 70 سال پہلے کہ انسان کی آواز محفوظ کی جا سکتی ہے تو آپ تعجب کرتے، حیرت کرتے، انکار کرتے. جو لوگ مر گئے ہیں ان کی آوازیں بھی سی ڈیز میں آج محفوظ ہیں، ان کی تقریر سنتے ہیں آپ. وہ نہیں رہے لیکن ان کی آوازیں سن رہے ہیں. کہ انسان تو سی ڈی بنا سکتا ہے، اللہ کے فرشتے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اللہ کے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں بعض سڑکوں پر، یہاں نہ ہو تو امریکہ میں تو لگے ہوئے ہیں سڑکوں پر. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، دائیں کے بجائے بائیں چلے ہیں یا ریڈ لائٹ کراس کی ہے، تصویر آ جاتی ہے آپ. یہ زمین کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. کوئی ذرہ ذرہ زمین کا گواہی دے گا خلاف کر کہ جو آپ نے کیا. قرآن میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو اگل دے گی. اسی زمین پر تو ہم نے کیا سب کچھ، اور اسی میں دفن ہے ہمارے اعمال. اسی میں فوٹو کھینچا گیا، تصویر کھینچی گئی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اس میں اپنے سارے بوجھ اگل دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کا ذہن اور اس کا دل، ارادوں کے مرکز، کیا کیا وسوسے اس میں پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا خیالات آتے ہیں، کن کن جذبات کی لہریں اٹھتی ہیں، کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں. انسان سے پہلے ہم اس سے واقف ہوتے ہیں، پہلے اللہ واقف ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ یحول بین المرء و قلبی، انسان اور انسان کے دل کے درمیان میں ہوں. انسان میرا دل ہے، میرے اور میرے دل کے درمیان اللہ آئے. میرے دل کے اوپر قبضہ مجھ سے زیادہ اللہ کا، میرے دل کے ارادوں سے، نیتوں سے اللہ مجھ سے پہلے واقف. یحول بین المرء و قلبی، محائل ہے بیچ میں. تو وہ اللہ جس جو حساب لے گا آخرت میں، اس کا حال یہ کہ تمہارا کوئی وسوسہ، تمہارا کوئی خیال، تمہارا کوئی جذبہ، تمہارا کوئی ارادہ، تمہاری کوئی نیت ختم اس سے مقابل نہیں، اس سے پوشیدہ نہیں، سب جانا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ اللہ تعالیٰ مکمل نگرانی کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی تم اس سے اوجھل نہیں. اندھیرا تمہارے لیے ہے، اس کے لیے نہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیاہ رات میں، سیاہ چٹان پر ایک کالے رنگ کا بھنگا جو دوربین کے بغیر نہ دیکھا جا سکے، اللہ تعالیٰ اس کی حرکت سے بھی آشنا. کالی رات میں کالی چٹان پر کالا بھنگا جو دوربین کے بغیر دیکھا نہ جا سکے، دوربین کے بغیر
اس کی حرکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف، اس کا علم دارک جہان کو محیط۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اپنے پیدا کیے ہوئے مخلوق سے میں اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب، جس میں اس کی جان ہے، اس شارک سے میں زیادہ قریب ہوں ہر انسان، تو میں کیوں نہیں جانوں گا؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو میرے علم کی بات ہے، لیکن انسانی دنیا پر اور انسانوں پر حجت تمام کرنے کے لیے میں نے اور انتظامات کیے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہر انسان کے دائیں بائیں دو کاتب، دو لکھنے والے، دو اخذ کرنے والے، دو ریکارڈ کرنے والے موجود، ایک فرشتہ دائیں جانب ہے، ایک فرشتہ بائیں۔ دائیں جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھا چل رہا، اور بائیں جانب کا فرشتہ گناہ اور برائیاں لکھا چل رہا۔ یہ انتظام نہیں ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دائیں اور بائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تم کہتے ہو مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان سے بات نکل نہیں پاتی، ادھر وہ نوٹ کر لو۔ تیار مستعد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلا اور ادھر انہوں نے نوٹ کیا، اور زبان سے نکلنے والا لفظ جب وہ نوٹ کر رہے ہیں وہ عمل یقیناً نوٹ کر رہے ہیں، عمل تو اور زیادہ ظاہر ہونے والا، بولنے والے الفاظ تو ہوا میں اڑ گئے، تحلیل ہو گئے، عمل تو موجود ہے، جو گناہ کر رہے ہو، جو نیکیاں کر رہے ہو، جو برائیاں کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سب نوٹ کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ برائیاں بھی نوٹ ہو رہی ہیں اور نیکیاں بھی نوٹ ہو رہی ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ نیکیاں جو نوٹ ہوں گی وہ باقی رہ جائیں گی، گناہ جو نوٹ ہوں گی، گناہ نوٹ ہوں گے نا، وہ توبہ سے مٹتے چلے جائیں گے۔ کتنا بڑا کرم، کرم ہی کرم۔ نیک اعمال کریں گے آپ تو وہ تو محفوظ، گناہ کریں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مغفرت کے معنی جانتے ہیں؟ اس کو پردہ ڈال دے گا۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک شخص نے، فرض کیجیے آپ کے سماج کا، کمیونٹی کا کوئی آدمی ہے، آپ اسے بہت نیک سمجھتے ہیں، اللہ کو ولی سمجھتے ہیں، اس پر کسی نے تہمت لگا دی کہ یہ تو بدکار ہے، غلط کام کرتا، تہمت لگا دی، مقدمہ چلا، اس نے دعویٰ کیا کہ جھوٹ میں ہے میرے خلاف مقدمہ، 4 مہینے مقدمہ چلا، اور یہ حجت ہوتی رہی کہ یہ پاک باز نہیں ہے، بدکار ہے، یہ تہمت لگتی رہی۔ 4 مہینے اس کا کیا حال ہوگا اس نیک آدمی کا؟ 4 مہینے کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ صاحب بدکار نہیں ہے، نیک ہے، ٹھیک ہے، ڈگری مل گئی اسے، بدکاری کی تہمت غلط تھی، لیکن 4 مہینے جو اس پر موت و زیز کے گزرے ہیں، اس کا تصور کیجئے کتنی بار اس نے خودکشی چاہی ہوگی، کتنی بار اسے نیند نہیں آئی ہوگی، کھانا پینا اسے حرام ہوگا اس کا، اس لیے کہ ایک نیک بھلے آدمی پر بدکاری کی تہمت لگ جائے، بہت ذلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو، اگر تم سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے اور تم توبہ کر کے آ جاؤ تو ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن میں معاف کروں گا، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں معاف کروں گا، تمہارا گناہ کا ذکر آئے گا اور میں کہوں گا میں نے معاف کیا، ایسا نہیں ہوگا، میں پردہ ڈال دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مغفرت کر دوں گا، مغفرت کی معنی پردہ ڈالنا، وہاں تذکرہ نہیں آئے گا، تمہیں معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہوگا، نہ کسی فرشتے کو پتہ چلے گا،
نہ کسی انسان کو پتہ چلے گا، نہ کوئی اور واقع پہ کار ہوگا. اتنا بڑا کرم ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. واقف کرنے والے اور لکھنے والے، نوٹ کرنے والے دونوں طرف بیٹھے ہیں، برابر نوٹ کرنے. اس لیے گناہ کرتے وقت یہ ذہن میں اگر آ جائے کہ یہ بیٹھا ہوا تو ہے نہیں، کبھی نوٹ کر لے گا، ریکارڈ کر لے گا، تو بھی آدمی رک جائے. اور خدا نہ خواستہ ہو ہی گیا تو پھر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ دوں قرضہ ڈال دوں گا، اس سے بھی کہہ دوں گا تجھے یاد نہیں آئے. انیل الیمین وعن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، کوئی قول نکلتا نہیں ہے کہ ایک نگراں جو بیٹھا ہوا ہے مستعد اسے نوٹ کر ریکارڈ کر لے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اور موت کی غشی آ گئی حق کے ساتھ. حق سے مراد قیامت. آدمی ڈالتا رہتا ہے ذہن میں کہ قیامت آئے گی، جب دیکھا جائے گا بھائی پتہ نہیں کب آئے کب نہ آئے. بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ آ رہی ہے، آئی نہیں. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. مرا ہو قیامت آئی، مرتے ہی قیامت شروع ہو جائے گی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. ادھر غشی جاری ہوئی موت کی اور قیامت بھی آ گئی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. حق کے ساتھ ساتھ غشی جاری ہوئی موت. مرتے ہی آدمی کی قیامت شروع ہو جائے. یا روح جائے گی سجین میں یا جائے گی علیین. بھلے آدمی کی، نیک آدمی کی روح تو اللہ تعالیٰ علیین میں بھیجتا ہے، جو عرش کے نیچے کوئی مقام اللہ جانتا ہے کہاں. اور سجین سمندر کی تہ میں کوئی مکان ہے، کوئی عمارت ہے یا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں سجین گناہگاروں کی، خطاکاروں کی روحیں وہاں جائیں. اللہ سجین سے بچائے اور علیین میں ہماری روح کو پہنچائے. وہاں پہنچی وہاں کے آرام، مسائل، سکون، اطمینان. اور خدا را خواستہ سجین میں پہنچی تو سزائیں شروع ہو جائیں. اصل سزا تو فیصلے کے بعد ملے گی، لیکن سزائیں تو شروع ہو جائیں. اسی کو قبر کا عذاب کہا ہے. قبر کا عذاب کا مطلب قبر یہ زمین کی خبر ہوتی ہے مراد نہیں، بلکہ موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک جو دور ہے، مرنے کے بعد سے قیامت نافذ ہونے تک جو دور ہے، پیریڈ ہے، اس پورے پیریڈ کو خبر کرتی ہے. چاہے کسی کو شیر نے کھا لیا ہو، کوئی پانی میں ڈوب گیا ہو، کسی پر رستے اڑ گئے ہوں، ہر ایک خبر تھوڑی بنتی ہے. لیکن یہ جو مہم ورا ہے برزخ، موت کے بعد ایک برزخ ہے الی یوم یبعثون، جب تک انسان دوبارہ اٹھائے جانے تک کا یہ پیریڈ ہے، یہ برزخ کا پیریڈ ہے. اس برزخ میں یا تو روح سجین میں رہے گی یا علیین میں. ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا، انسان کو پیدا کیا، مر گیا، اس کا جسم محفوظ ہے، اور اس کے بعد اس کے عمل، اعمال، کرتوت، قول، اعمال سب محفوظ ہو رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے. اور دیر نہیں لگ رہی ہے. نفخ فی الصور، سور پھونک دیا ہے. ذالک یوم الوعید، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا اس کے ظہور کا وقت ہے. بہت دور نہیں ہے، فوراً آنے والا. جو چیز آنے والی ہے وہ آ گئی گویا. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجاءت ماضی کا صیغہ، موت کی غشی آ گئی. تم دور سمجھ رہے ہو، اسے دور نہیں ہے. چنانچہ جب انسان مرے گا تو اسے ایسا معلوم ہوگا
لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے سورج سر پہ آیا ڈھل گیا، اتنی زندگی ہے۔ یا سیاہی رات کی شروع ہوئی رات چھا گئی، اتنی زندگی ہے۔ یہ انسان کو محسوس ہوا، جس کی عمر جتنی ہو گئی ہے وہ تو گزر گئی، جو باقی ہے وہی قیامت میں باقی، اس کی قیامت کے لیے وہی باقی۔ ہر انسان کی، کسی کی 10 سال قیامت آنے میں باقی، کسی کی 5 سال، کسی کی 2 سال، کسی کے 1 مہینہ، کیا کہا جاتا ہے؟ جو باقی ہے وہی اصل فرمایا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہے کہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد اٹھا، نفخ صور ہو گیا، نفخ صور کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچایا جا رہا ہے عدالت میں، حشر کے میدان میں۔ وجاءت تو ہر نفس پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے، لے جانے والا ہے، جو نہیں جانا چاہ رہا اس کو بھی لے جا رہا ہے، اور جو جانا چاہ رہا ہے اس کو بھی لے جا رہا ہے۔ وہ شہید اور ایک گواہی، ریکارڈ بھی اس کے پاس، ریکارڈ بھی اسی کے پاس ہے، اس کا پورا ریکارڈ، پوری گواہی اس کے پاس ہے۔ جیسے عدالت میں مجرم لے جایا جاتا ہے، سپاہی کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ 2 ہوں گے، ایک لے جانے والا اور ایک کے پاس ریکارڈ ہوگا، لے جا کے اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ اور سور 3 بار پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پوری روئے زمین پر ایک خوف ہے، خوفناک آواز ہوگی، سور یہ خوف ہڑبڑی مچ جائے، تباہی مچ جائے، ڈر کے مارے لوگ پریشان ہوئے۔ حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہوگا وہیں رک جائے گا، دکاندار تھان پھیلائے ہوئے ہوگا، گاہک کو سمجھا رہا ہوگا کہ اتنے گز ہے، وہیں بھول جائے گا، خریدار سب کچھ بھول جائے، جہاں جہاں جو ہے وہیں رہ جائے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو کر مر جائے۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کر اللہ رب العالمین کے حاضر ہو جائیں گے، بھاگے ہوئے جائیں گے، دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم، ہوائیاں منہ پر اڑ رہی ہوں گی اور جا رہے ہیں، پریشان ہوگا ہر ایک۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے پرتنگے جو روشنی پر پریشان حال ہوتے ہیں، اس طرح انسان پریشان، اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے۔ یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، ماں بھاگے گی بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا باپ سے، اپنی اپنی سب کو پڑی، اور سب اڑیاں اٹھائے جائیں، ننگے اٹھائے جائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نگاہ پڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ رضی صدیق، اس دن کس کو ہوش ہوگا کہ کسی کو دیکھے گا؟ ہوش کا دن چلے، سب کو اپنی اپنی پڑی، سب نے اپنی فکر میں۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، تب اللہ تعالیٰ کہے گا لقد كنت في غفلة من هذا، اے انسان تو اس دن سے، اس وقت سے غفلت میں پڑا ہوں۔ فکشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے آج تیرا آنکھوں کا پردہ کھول دیا۔ تیری آنکھ جب تک کھلی ہوئی تھی بند تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہم نے تیری آنکھ بند کی اور آج کھلی ہے، تو اب تجھے دور تک کا نظر آ رہا ہے، جہنم بھی یقینی ہے، جنت بھی یقینی ہے، باس پرس بھی یقینی ہے، اللہ کی عدالت بھی موجود ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہی تو پیغمبر نے بتایا تھا، قرآن نے بتایا تھا، تو وہاں کیوں نہیں مان رہا؟ وہاں تو نے آنکھ کھولی ہوتی
تو یہاں آج باعزت عزت کے ساتھ. وہاں تیری آنکھ بند تھی. انسان کی آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے بند ہے، جب بند ہوگی آنکھ تو کھل جائے گی. فکر سپنا سارے پردے کھل جائیں گے. بابا ساروں کا یوم حدیث، تو آج تو تیری نگاہ بہت تیز ہے. تجھے جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی، خدا کی بات پرس بھی نظر آ رہی، سب بھی نظر آ رہی. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہوگا اس مجرم کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا پروردگار میں یہ تیار کر کے لایا. یہ آپ کے حضور پیش، جسے پولیس والے پیش کرتے ہیں عدالت میں، اس طرح اللہ کی عدالت میں اللہ کی پولیس پیش کرے گی ہر انسان. القیا، تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک. اور میں نے عرض کیا کہ یہ مجرمین کا قصہ یاد رکھیے گا. ہم بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ گار. خطاؤں سے دنیا بھر دی ہم نے، بہت واقعہ سچا ہے، اعتراف ہے، کبھی انکار نہ کی. خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں مبتلا. لیکن قسم ہے پروردگار کی کہ ہمارے گناہ بے پناہ ہیں بے شک، لیکن قسم ہے اللہ کی کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے امید لگائے ہوئے ہیں اس سے ہم معافی. مایوس نہ ہو، اللہ سے مایوس نہیں ہو، اس کی رحمت سے مایوس. چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ نوٹ کر لیں، اور میرے لیے دعا کریں. جب یہ آیت یاد آئے آپ کو تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر کو بھی نور سے بھرے، خاتمہ ایمان پر ہو. میرا بھی حق ہے آپ دعا کریں. آیت یہ ہے سورہ زمر کی، 53 نمبر ہے، نوٹ کر لیں پھر جا کے مطالعہ کریں. سورہ زمر آیت نمبر 53. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بدلے اگر مجھے پوری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں دی جائیں تو میں قبول نہیں کروں گا. یہ آیت مجھے اتنی محبوب. سن لیجیے آپ بھی. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، اللہ تم سے گویا ہے، وہ بات کر رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. جب اللہ تعالیٰ، جب کوئی انسان کسی کی نسبت اپنے طرف کرتا ہے نا تو محبت سے کرتا ہے. آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کسی کے پاس، کس کا نوکر رکھ لے، میرا آدمی ہے، کیا مطلب؟ مجھے اعتماد ہے اس پر، میرا پیارا ہے، میں اپنا آدمی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میرا اپنا ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، اعتماد ہے، بڑا آدمی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے پیارے بندو، میرے بندو. یا عباد الذین، آگے سنیے کون سے پیارے بندے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نہیں، تہجد گزار بھی نہیں، ذکر فکر میں جو مشغول ہے وہ بھی نہیں. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ پیارے بندو جن سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، بے پناہ ظلم کیے. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ پیارے بندو جن سے بڑی بڑی خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، جو ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
تم توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ سب گناہ معاف یاد دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، ذکر بھی نہیں آئے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت گناہ معاف کرتا ہے، بہت معاف کرنے والا، غفور ہے پردہ ڈالنے، اور پھر رحم کرنے والا بھی ہے، وہ تو رحیم ہے۔ اس لیے اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو، غلطیاں ہو جائیں پھر آئیں، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، اور دعا کریں کہ خاتمہ ایمان۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ مجرم جب پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ کہے گا، غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ، کہے گا القیا فی جہنم۔ القیا کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں فرشتوں سے کہے گا ڈال دو اس مثنیٰ کا صیغہ، لیکن عربی جاننے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو مفہوم الفاظ آتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ 2 مرتبہ کہہ رہا ہے اللہ، القے القے، ڈال دو اسے، غصے میں ڈال دو اس کو جہنم، ڈال دو اس کو جہنم۔ کل کفار عنید، اس کے بعد 6 باتیں، 6 جرائم یا 7 جرائم اللہ تعالیٰ نے کہے کہ جہنم میں جانے والوں کی پہچانیں، شناخت 6 جرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 جرموں سے یا 7 جرموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ 6 علامتیں ہیں جہنمیوں کی، ان سے حفاظت کیجیے اپنی۔ آج یہاں بات ختم کرتے ہیں، یہ 6 گنائے دیتا ہوں میں، ان 6 جرموں سے اپنی زندگیوں کو پاک کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، جہنم سے نجات مل جائے۔ اور وہ جو میں نے کل بات بتائی تھی کہ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ ہم محمد امت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ چند دن رہنے والی بات نہیں ہے، ایک منٹ رہ نہیں سکتا۔ دعا یہ کیجیے کہ ایک لمحے بھی نہ رہیں گا، اللہ براہ راست جنت میں بھیجے۔ القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں، ڈال دو اس کو جہنم میں۔ کفار ناشکرا، یہ پہلی جہنم میں اللہ نے اس کو زندگی دی، نعمتیں دی، کھانے کو دیا، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، توانائیاں دی، صلاحیتیں دی، یہ ناشکرا رہا اللہ کا، انکار کرتا۔ پوچھتا ہے کہاں ہے اللہ، تو ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو سوچ، تو ہے موجود کہ نہیں ہے؟ اگر تو ہے تو یہ کس نے بنایا، یہ کس نے پیدا کیا، تجھے یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اگر کوئی نہیں ہے تو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اپنے وجود سے اللہ کو پہچان، ناشکری نہ کر، کیا کیا نعمت ہے۔ اگر اندھا پیدا کر دیتا کیا کر لیتا تھا؟ دماغ خراب کر دیتا کیا کر لیتا؟ گونگا پیدا کر دیتا کیا کر لیتا؟ زبان بھی دی، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، شکر ہی شکر ہے۔ اگر تجھے بھوک نہیں ہوتی اور غذا نہ مہیا کرتا تو کون دیتا تجھے؟ سانس لینے کی قوت دی، ہوا نہ مہیا کرتا تو کون سانس کہاں سانس لیتا؟ نعمتیں ہی نعمتیں، انصاف ہی انصاف ہے، نوازشیں ہی نوازشیں ہیں، کرم ہی کرم ہے۔ مگر یہ انسان کفار ہے، پھر کافر نہیں ہے، کفار ہے، ناشکرا، بہت زیادہ ناشکرا، مبالغہ کر کے بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ ناشکری تو کریے گا، شکر ہی شکر ہے جو اپنی پر وقت گزر جائے، جتنا وقت گزر جائے شکر ہی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے مگر ذرا دیر لگتی ہے تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، بہت مانگی دعا مگر قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں، غور سے سنیے، تھکے تو نہیں نا آپ؟ اگر تھک گئے ہو تو میں بند کروں، چند منٹ کی بات اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ،
جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، کوئی رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان کچھ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ کوئی مصیبت اس پر جو آنے والی ہے دعا کی برکت سے اٹھا دے، وہ مصیبت ٹال دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مانگا کچھ تھا آپ نے، لیکن اللہ کی حکمت نے اور اللہ کے کرم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے مصیبت اٹھا دی، اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ہمیں نہیں محسوس ہوتا، محسوس کرنا چاہیے۔ احساس زندہ ہو تو محسوس ہوتا ہے، انسان زندہ ہو تو محسوس ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قبول کرتا ہے کہ شام کو آپ نے دعا مانگی، صبح قبول ہو گئی۔ اور میرے ساتھ اس طرح کے معاملات بہت ہوئے اس طرح کے معاملات کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مسجد میں جا کر رات کو بات کی۔ میں بہت پریشان تھا، رسالہ چھاپتا ہوں، کاغذ نہیں تھا میرے پاس، گورنمنٹ نے آرڈر کیا کہ اتنی رقم جمع کرو تب کاغذ ملے گا، میرے پاس تھی نہیں۔ صبح کو میرے ایک دوست آئے، مجسٹریٹ تھے، وہ 20,000 روپے لے کے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 20,000 روپیہ 40 لاکھ سے زیادہ تھا، اتنے دن پہلے کی بات ہے۔ جو زمین 8 آنے گز بک رہی تھی اس وقت، وہ اب 50,000 روپے گز، یہ اتنا فرق ہو گیا۔ میں نے اس دوست سے وہ 20,000 روپے نہیں لیے، میں نے کہا تم واپس جاؤ، میں نے تو نہیں مانگے تھے آپ کو، اسی طرح پتہ چل گیا کہ میں ضرورت مند ہوں، لے آیا لیکن میں نہیں۔ میں پھر اللہ کے پاس گیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد، میں نے باتیں کی اللہ نے کہ اللہ نے میں نے تو آپ سے مانگا ہے ہمیشہ، آپ نے بندوں کے حوالے کر دیا، یہ کوئی انصاف نہیں۔ یہ کوئی 2 گھنٹے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ، فریاد کی میں نے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے ایک خاص صاحب نے کہا کہ ہم نے فلاں سودا خریدا تھا آپ سے اور اس کی رقم رہ گئی تھی، میں ایک چاقو دے گیا تھا، رہن رکھ گیا تھا، وہ چاقو مجھے دے دیجیے، یہ 2,000 روپے۔ اس کے بعد ایک اور کاروبار میں کرتا تھا، وہ ایک شخص اس کی طرف رقم باقی تھی، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیں آپ۔ اور قبول کرنے والا اور ہے کون؟ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اسی سے معاملہ ہے۔ تو یوں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت بھی نہیں ڈالتا، دعا بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ وہی اس کی حکمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے کہ اس کو جواب میں وہاں نوازے گا آخرت۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے تجھے یاد ہے تو بہت بیمار پڑا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو نے مجھ سے دعا کی، میں نے تجھے صحت دی۔ کہے گا پروردگار یقیناً میں بہت مصیبت میں تھا، بہت تکلیف میں تھا، صحت بڑی تباہ تھی، تو نے مجھے صحت دی، پھر میری زندگی اچھی گزری۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے مگر تو مرنے سے پہلے پھر ایک بار بیمار ہوا اور بہت صحت تیری خراب ہوئی، تو نے بہت دعائیں کی لیکن میں نے تیری دعا دنیا سے قبول نہیں کی۔ تو گڑ گڑائے گا، کہے گا پروردگار میں تو بہت مصیبت میں تھا، کاش تو نے قبول کر لی صحت دینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھائیں گے، جنت کی نعمتیں دور تک حد نگاہ تک نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے پیارے بندے، وہ دعا میں نے تیری قبول کی تھی، یہ اس کا صلہ ہے جو تجھے یہاں ملے گا۔ تو گھبرا کر کہے گا پروردگار وہ پہلے والی دعا بھی یہی کے لیے قبول کر لیتا، وہ دنیا کے لیے کیوں قبول کی، میں برداشت کر لیتا بیماری۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اس سے لو لگائیے، اس سے تعلق جوڑیے، بہت کرم فرمانے